السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى، صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ حضرات محترم، رجب شریف کا پیارا پیارا مہینہ چل رہا ہے، جس کا شمار اشہر حرم میں سے کیا جاتا ہے۔ وہ مقدس مہینے کہ جن کا احترام اہل عرب بھی کیا کرتے تھے، اور پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ان کی حرمت اور ان کے احترام کو باقی رکھا۔ تو اس ماہ مبارک میں اسلامی بہت سی نشانیاں اور بہت سے معاملات نمودار ہوئے ہیں۔ مثلاً سب سے بڑی خوبی اس مہینے کی یہ ہے کہ 27 رجب کو اللہ کے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم معراج کے لیے تشریف لے گئے۔ وہ معراج جو اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا قرآن مجید کے بعد دوسرا سب سے بڑا معجزہ ہے، اور اس ماہ مبارک کی 22 تاریخ کو حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وصال ہوا، اور 15 رجب المرجب کو سیدی سرکار امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وصال پرملال ہوا، اور 14 رجب المرجب کو سید الشہداء سید سالار مسعود غازی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وصال پرملال ہوا، اور 6 رجب کو خواجہ خواجگان ہند کے بادشاہ سیدی سرکار خواجہ غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وصال ہوا۔ اور بہت سی نشانیاں اس ماہ مبارک میں ہمیں نظر آتی ہیں۔ عوام و خاص میں اور عام لوگوں میں بہت ساری باتوں کو لے کر اس ماہ مبارک میں فاتحہ خوانی اور دیگر معاملات کا اہتمام کیا جاتا ہے۔ تو زیادہ تر عوام میں اس ماہ مبارک کو جو یاد کیا جاتا ہے وہ کونڈوں کے مہینے کے نام سے یاد کیا جاتا ہے۔ کونڈوں کا مہینہ، وہ کس لیے، وہ کیوں؟ تو یہ عوام میں جو ہمارے یہاں مشہور ہیں کونڈے ہونا، اور ان کونڈوں پر امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی فاتحہ مبارکہ ہونا، تو آخر کونڈوں میں یہ پوریوں کا اہتمام ہی کیوں؟ اور دیگر جو رسوم عوام الناس میں رائج ہیں، کیا ان کا ہونا شریعت میں ایسا کچھ ضروری ہے یا نہیں؟ اس کے متعلق بہت سے ہمارے اسلامی بھائی کنفیوز ہوتے ہیں، اور غیر لوگ ہماری ان رسوموں کو دیکھ کر طرح طرح کے اعتراضات کرتے ہیں کہ آخر اہل سنت والجماعت میں یہ کونڈوں کا ہونا کہاں سے ثابت ہو گیا، یہ پوریوں کا ہونا کہاں سے لازم ہو گیا؟ تو آج کے بیان میں آپ کو یہ مکمل سماعت کرنا ہے کہ کیا فاتحہ کے لیے پوریوں کا ہونا ضروری ہے؟ کیا فاتحہ کے لیے وہ مٹی کے کنڈے جو ہوتے ہیں ان کا ہونا ضروری ہے؟ کیا فاتحہ کے لیے پھول گلاب جو رکھے جاتے ہیں، پان وغیرہ جو رکھے جاتے ہیں، ڈھک جو رکھا جاتا ہے، ان تمام باتوں کا ہونا ضروری ہے یا نہیں؟ آج مکمل آپ یہ گفتگو سماعت کریں گے۔ تو حضرات محترم، فاتحہ کا مسئلہ ایک الگ چیز ہے، فاتحہ کا مسئلہ ایک دوسرا ہے، اصال ثواب کا مسئلہ دوسرا ہے۔ وہ تو قرآن سے بھی ثابت ہے، حدیث سے بھی ثابت ہے۔
فاتحہ ایک الگ میٹر ہے، وہ ثابت ہے، حدیث سے بھی ہے، قرآن سے بھی ہے، اور فاتحہ کے لیے کوئی وقت، کوئی ٹائم، کوئی دن متعین نہیں ہے۔ ہر دن اللہ کا ہے، ہر ساعت اللہ کی ہے، ہر مہینہ اللہ کا ہے۔ جس مہینے میں چاہیں، جس وقت چاہیں، جس دن چاہیں، کسی بزرگ کی چاہیں، فاتحہ اور ایصال ثواب ہم بے کھٹک کر سکتے ہیں، بے جھجک کر سکتے ہیں۔ لیکن ہم بزرگوں کے وصال والے دن، بزرگوں کے ان کی تاریخ وصال میں جو عرس ہوتا ہے، جو فاتحہ خوانی ہوتی ہے، تو اس کا کیا مطلب ہے؟ جب ہر دن اللہ کا ہے، ہر ساعت، ہر وقت اللہ کا ہے، تو عرس والے دن اسی بزرگ کی فاتحہ کیوں؟ ان کا ایصال ثواب کیوں؟ تو اس کی بھی حضرات محترم ہمارے بزرگوں نے اصل بیان فرمائی ہے، وجہ بیان فرمائی ہے کہ جس دن جس بزرگ کا انتقال ہوتا ہے، وصال ہوتا ہے، وہ وقت بڑا اہم وقت ہوتا ہے۔ اس وقت میں اگر اسی بزرگ کی ایصال ثواب کے لیے فاتحہ خوانی کا اہتمام کیا جائے، دعا کی جائے، تو یقیناً اس دن دعا بھی قبول ہوتی ہے اور اس بزرگ کا فیضان اور زیادہ ہو جاتا ہے۔ تو اس لیے ہم لوگ عرس کی محفلیں سجاتے ہیں، اپنے بزرگوں کے تاریخ وصال میں ان کو یاد کرتے ہیں، ان کا ذکر کرتے ہیں کہ انہوں نے دین کی تبلیغ کیسے کی ہے، دین کی اشاعت کیسے کی ہے، اور دین کو کیسے پھیلایا ہے۔ تو اب یہ ہم کنڈوں کی فاتحہ جو اس ماہ مبارک میں کرتے ہیں، اس کی وجہ کیا ہے؟ تو آپ کو اس کی وجہ سماعت کرنی ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ سیدی سرکار امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ 15 رجب المرجب 80 ہجری کو تو دنیا میں پیدا ہوئے تھے، لیکن 15 رجب المرجب 148 ہجری کو دنیا سے رخصت ہوئے تھے۔ ان کی تاریخ وصال جو ہے وہ 15 رجب ہے۔ تو ہم لوگ جو کنڈوں کا اور فاتحہ کا، پوریوں کا اہتمام کرتے ہیں، وہ انہی کے ایصال ثواب کے لیے کرتے ہیں، انہی کے ایصال ثواب کے لیے کرتے ہیں۔ تو اب پوریاں ہی کیوں، کنڈے ہی کیوں؟ اور 15 کے علاوہ کوئی 27 میں کرتا ہے، کوئی 22 میں کرتا ہے، تو ایسا کیوں؟ تو اس کی وجہ یہ ہے کہ بہتر تو یہی ہے، مناسب تو یہی ہے کہ ان کا وصال 15 میں ہوا ہے۔ اگر بزرگوں سے فیضان زیادہ لینا ہے، دعائیں قبول کرانی ہیں، تو 15 مناسب ہے، بہتر ہے، لیکن ضروری نہیں، لازم نہیں۔ ایصال ثواب یہ مستحب عمل ہے، بہتر ہے، کریں ثواب پائیں، اور نہ کریں تو گناہ نہیں ہے، لیکن اس کا منکر ہو جانا، اس کی مخالفت کر دینا، اس کو غلط کہنا، یہ ضرور گناہ ہے، یہ ضرور غلط ہے۔ اب ہم جو اس ماہ مبارک میں اہتمام کرتے ہیں فاتحہ خوانی کا، 15 بھی جائز ہے، مستحب ہے، بہتر ہے، افضل ہے، اور اگر اپنی سہولت کے مطابق کوئی 20 میں رکھنا چاہتا ہے، کوئی 25 میں رکھنا چاہتا ہے، کوئی 27 میں رکھنا چاہتا ہے، تو وہ بھی اچھا ہے، وہ بھی مناسب ہے۔ جس دن چاہیں اس دن کریں، کوئی مضائقہ نہیں ہے، اور یہ مہینہ بھی لازم نہیں ہے۔ چاہیں تو آپ شعبان میں کریں، چاہیں تو آپ رمضان میں کریں، چاہیں تو آپ شوال میں کریں، چاہیں ذی القعدہ میں کریں، ذی الحجہ میں کریں، جتنے بھی ماہ مبارک ہیں، اس ماہ مبارک میں آپ کسی بھی بزرگ کی فاتحہ کر سکتے ہیں، کوئی حرج نہیں۔ لیکن ہمارے یہاں رائج یہ ہو گیا ہے کہ 22 میں ہوتی ہیں۔ 22 تاریخ میں زیادہ تر لوگ امام جعفر صادق کی فاتحہ خوانی کا اہتمام کرتے ہیں۔ کچھ لوگوں کا کہنا اس میں یہ بھی ہوتا ہے کہ 22 رجب کو روافظ حضرات کرتے ہیں، تو اس میں ان کی مشابہت ہے، رافضیوں کی مشابہت ہے۔ اور نبی کی حدیث پاک کہ جو دنیا میں جس سے مشابہت رکھے گا، جس کا طریقہ اختیار کرے گا، جس کا تشبہ اپنائے گا، بروز قیامت اس کا حشر اسی کے ساتھ ہوگا۔ حدیث یقیناً حق ہے، بالکل حق حدیث ہے پیارے آقا کی۔ تو اب 22 میں ہمارے اسلامی بھائی جو یہ کنڈوں کی فاتحہ کا اہتمام کرتے ہیں، تو کیا ان سے مشابہت ہے یا نہیں؟ لیکن میں یہی کہوں گا کہ پیارے آقا کی ایک حدیث اور ہے، انما الاعمال بالنیات، اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے، اعمال کا ثواب نیتوں پر ہے۔ 22 تاریخ میں
جو فاتحہ امام جعفر صادق کی اگر کوئی اس نیت سے کرے کہ رافضی کرتے ہیں، شیعہ حضرات کرتے ہیں، تو ان کی مشابہت کی نیت سے کرے تو یقیناً غلط ہے، یقیناً برا ہے، تشبہ ان سے نہیں ہونا چاہیے۔ لیکن اگر اس نیت سے کرے کہ 22 رجب میں حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وصال ہوا ہے، اب 22 رجب میں فاتحہ کا اہتمام کرے اور نیت یہ کرے کہ امام جعفر صادق کی بھی فاتحہ ہو جائیں گی، حضرت امیر معاویہ کی بھی فاتحہ ہو جائیں گی، تو یقیناً یہ ثواب کا کام ہے، یقیناً یہ جائز ہے، اس میں کوئی حرج نہیں، اس میں کوئی مضائقہ نہیں۔ لیکن یہ نیت کر لینا کہ وہ لوگ کرتے ہیں تو ہم کریں گے، تو یہ غلط ہو جائے گا، تشبہ اس میں پائی جائے گی۔ لیکن نیت یہ کی جائے کہ 22 میں حضرت امیر معاویہ کا وصال ہوا ہے، ان کی بھی فاتحہ ہو جائیں، امام جعفر صادق کی بھی فاتحہ ہو جائیں، تو کوئی حرج نہیں ہے، کوئی مضائقہ نہیں، کسی بھی دن کر سکتے ہیں، ہر دن اللہ کا ہے۔ اب دوسری بات کہ یہ پوریاں ہی کیوں، یہ پوریاں ہی کیوں؟ حضرات محترم، یہ ہمارے معاشرے میں اہل سنت والجماعت میں یہ رسم ہے، لوگوں نے رسم بنا رکھی ہے، لیکن شریعت میں ایسا کچھ نہیں ہے، کوئی خاص چیز نہیں ہے کہ وہی چیز ہو اسی پر فاتحہ ہو، ایسا کوئی لازم نہیں ہے، بلکہ جو بھی مناسب طعام ہو، غذا ہو، کھانے کی جو بھی چیز ہو آپ اسے رکھیں، اس پر فاتحہ کریں، باعث برکت ہے، باعث ثواب ہے۔ اور اگر کچھ بھی نہیں ہے، خالی پانی آپ گلاس میں رکھیں تب بھی فاتحہ ہو جائیں گی، پانی بھی نہیں ہے، اپنے بزرگوں کو ایصال ثواب کرنا چاہتے ہیں، ہاتھ اٹھائیں، قرآن کریم کی تلاوت کریں، آیتیں پڑھیں اور اپنے بزرگوں کے نام پہ ایصال ثواب کر دیں، فاتحہ تب بھی ہو جائیں گی۔ لیکن یہ جو ہم نے بنا رکھا ہے کہ فاتحہ پوری پر ہی ہوگی، یہ ضروری نہیں، یہ لازم نہیں، اور اس کو لازم اور ضروری سمجھ لینا یہ غلط ہو جائے گا۔ لیکن یہ نیت کریں کہ کھانے کی چیز ہے، کھانے کی چیزیں اس بہانے کھا بھی لیا جائے گا اور فاتحہ بھی ہو جائیں گی، تو کوئی حرج نہیں ہے، کوئی ضروری نہیں ہے کہ یہی ہو۔ لیکن یہ سوچ بنا لینا کہ اس سال 2 کلو پوری بنیں گی، اس پر فاتحہ ہوں گی، پھر آئندہ سال 4 کلو کی، اس کے بعد پھر 6 کلو کی، ایسے بڑھتے جاتے ہیں، اور اس کو لازم سمجھ لینا، شمار کر لینا، یقیناً غلط ہو جائے گا، یقیناً یہ گناہ ہو جائے گا۔ اور یہ ہمارے اسلامی بھائیوں کے اندر یہ غلط سوچ ایسی بنی ہوئی ہے، اسلام نے کسی کو مجبور نہیں کیا ہے، غریب ہے، پریشان حال ہے، گھر میں کھانے کے لیے نہیں، لیکن جب کنڈوں کی فاتحہ کا معاملہ آ گیا تو اب وہ ادھار لائے گا، قرض لائے گا، اور لانے کے بعد سب کی دعوتیں کرے گا، انتظام کرے گا، تو یہ کہاں سے درست ہو جائے گا کہ ادھار قرض لا کے آپ مستحب کام فاتحہ میں اتنا کچھ کرو اور جو مین چیز اسے چھوڑ دو، نہ نماز کی پرواہ، نہ روزے کی پرواہ، نہ حج کی پرواہ، نہ زکوٰۃ کی پرواہ، اور یہاں ان چیزوں کا اہتمام اتنی شوق سے اور خود پر زیادتی کی جائے، پریشانی میں ادھار قرض لے کے کی جائے۔ اللہ رب العزت تمہارے مالوں کو، تمہاری دولتوں کو، تمہارے کھانوں کو نہیں دیکھتا ہے، بلکہ تمہارے دلوں کو دیکھتا ہے، تمہارے دلوں میں کتنا خلوص ہے، تمہارے دلوں میں کتنی للہیت ہے۔ آپ اگر کچھ بھی نہ کریں لیکن امام جعفر صادق سے آپ کو محبت ہے، ان سے محبت رکھتے ہیں، ان کے نام پہ سال ثواب کر رہے ہیں خوش سے دلی کے ساتھ، تو انشاءاللہ اللہ نے چاہا اگر کچھ بھی نہیں ہے تب بھی آپ کامیاب ہو جائیں گے، تب بھی آپ رب کے مقرب ہو جائیں گے۔ لیکن یہ کہ دکھاوا کہ اتنا بڑا ہم نے انتظام کیا ہے، اتنا بڑا اہتمام کیا ہے، لوگ ہماری تعریف کریں، توصیف کریں، تو اس نیت سے تو حضرات محترم کوئی عبادت قابل قبول نہیں ہو سکتی، کوئی نیاز قابل قبول نہیں ہو سکتی اگر یہ نیت کر لی جائے۔ تو مسئلہ صاف ہے کہ امام جعفر صادق کی فاتحہ کے لیے کونڈے ہونا لازم نہیں ہے، جو بھی بہتر ہو، مناسب ہو، آپ اس پر فاتحہ لگوائیں، ان کی یاد منائیں، یقیناً جائز ہے، یقیناً افضل ہے، بہتر ہے۔ اور اسلامی بھائیوں، اس میں بہت سے رسوم ہمارے اسلامی بھائیوں نے لگا رکھے ہیں کہ ہری ہری گھاس وغیرہ بھی لگاتے ہیں اور ڈھک کر ہی فاتحہ، یہ تمام ایسی یہ چیزیں سب لازم و ضروری نہیں، اور وہ کنڈے جو مٹی کے آتے ہیں کچھ سمجھتے ہیں کہ اسی پر فاتحہ ہوتی ہیں، تو یہ بھی حضرات محترم بالکل درست نہیں، بلکہ ہر صاف شفاف برتن میں آپ رکھ کر فاتحہ لگوا سکتے ہیں، یہ مناسب ہے، یہ جائز ہے۔ اب یہ سمجھ لیں کہ امام جعفر صادق ہیں کون، ہم ان کو یاد تو کر رہے ہیں، ہم ان کا ذکر، ان کا نام تو لے رہے ہیں، ان کے نام سے نیاز و فاتحہ تو کر رہے ہیں،
اگر کسی سنی اسلامی بھائی سے پوچھ لیا جائے کہ امام جعفر صادق کون ہیں تو ان کا شجرہ نہیں بتا پائیں گے، ان کی حقیقت نہیں بتا پائیں گے۔ تو حضرات محترم، میں اپنے سنی بھائیوں سے یہی کہتا ہوں اور کہنا یہی چاہ رہا ہوں کہ آپ جو بھی کرو سوچ سمجھ کے کرو، جو بھی شریعت میں قدم اٹھاؤ اپنی آنکھوں کو کھول کر، دماغ کو کھول کر اور سوچ سمجھ کر کرو کہ ہم کس بزرگ کی فاتحہ کر رہے ہیں، وہ کیسے تھے، انہوں نے دین کی تبلیغ کیسے کی ہے، انہوں نے دین کی اشاعت کیسے کی ہے، اور وہ دین میں کیا مرتبہ رکھتے ہیں، کیا مقام رکھتے ہیں، ہمیں یہ بھی سمجھنا چاہیے۔ آج ہم نے بزرگوں کی ہسٹری کو، بزرگوں کی سیرت کو بھلا دیا ہے اور ان سے محبت کا ہم دعویٰ کرتے ہیں، ان سے محبت کا دم بھرتے ہیں، لیکن حضرات محترم ایسی محبت کس کام کی ہے کہ ان کا نام تو جانیں، ان کے بارے میں نہ جانیں، ان کی سیرت کو نہ سمجھیں، ان کی سیرت کو نہ اپنائیں۔ حضرات محترم یہ ہماری محبت بھی کسی کام کی نہیں۔ تو آج آپ کو یہ بھی سماعت کرنا ہے کہ امام جعفر صادق ہیں کون۔ حضرات محترم خاندان نبوت کہ وہ چشم و چراغ، وہ عظیم الشان ہستی جن کو ہم امام جعفر صادق کہتے ہیں، وہ حضرات محترم امام باقر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے شہزادے ہیں۔ اور امام باقر حضرت زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے شہزادے ہیں، اور زین العابدین سید الشہداء حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے شہزادے ہیں، اور امام حسین حضرت علی کے شہزادے ہیں۔ آپ دیکھیں امام جعفر صادق کا تعلق خاندان نبوت سے کتنا قریبی ہے کہ آپ کے والد امام باقر، ان کے والد زین العابدین، ان کے والد امام حسین، اور ان کے والد حضرت علی کتنے عظیم الشان ہیں۔ امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کی والدہ کا سلسلہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جا کر ملتا ہے۔ کتنی عظیم الشان کے مالک ہیں۔ اور حضرات محترم سنیے، امام جعفر صادق کی ولادت 80 ہجری کو ہوئی، ایک روایت میں ہے 83 ہجری کو ہوئی، روایتیں مختلف ہوتی ہیں، لیکن جمہور علماء کا مذہب یہ ہے کہ آپ 80 ہجری کو پیدا ہوئے، اور آپ کا وصال پرملال جو ہوا وہ 15 رجب 148 ہجری کو آپ دنیا سے رخصت ہو گئے۔ آپ نے 68 سال کی زندگی دنیا میں گزاری، اور آپ کے کارنامے، آپ کی خوبیاں، آپ کی اچھائیاں ایسی تھیں، آپ کا اخلاق ایسا تھا کہ غیر لوگ آتے تھے، آپ سے محبت کرتے تھے، آپ کے متبع ہو جاتے تھے اور کلمہ پڑھتے تھے، اسلام میں داخل ہو جاتے تھے۔ آپ ایسے اخلاق کریمانہ کے مالک تھے۔ ایک مرتبہ حضرات محترم آپ مکہ شریف تشریف لے گئے، مکہ پہنچے تو وہاں دیکھا کہ مکے میں ایک خاتون ہیں، اس کے ساتھ 2 چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، اور وہ بچے افسردہ ہیں، زارو قطار رو رہے ہیں۔ خاتون ہیں، پردہ پوش ہے، بوڑھی ہے، لیکن کچھ نہیں کر سکتی، غم زدہ ہے، بیٹھی ہے۔ جب گزرے آپ نے دیکھا کہ بچے افسردہ ہیں، اشکبار ہیں، پوچھا اے خاتون وجہ کیا ہے، آپ کیوں افسردہ ہو، بچے کیوں رو رہے ہیں؟ تو کہا یہ گائے جو ہمارے پاس مری ہوئی پڑی ہے، جو گائے مر گئی ہے، ہمارے پاس یہی ایک سہارا تھا، اس گائے کا یہی ہمارا ایک سہارا بنی ہوئی تھی، اس کا دودھ ہم دونے کے بعد بیچتے تھے اور اس سے اپنا خرچ چلایا کرتے تھے، بچوں کو پالتے تھے۔ آج یہی گائے دنیا سے چلی گئی ہے، اسی کا انتقال ہو گیا ہے، اور ہمارا خرچ کہاں سے چلے؟ ہم بھوک کی شدت میں ہیں، ہم پریشان ہیں، مصیبت زدہ ہیں، ہمارا کوئی پرسان حال نہیں۔ اتنا سنا امام جعفر صادق نے دل غم زدہ ہو گیا، پریشان ہو گئے، اور اب اس خاتون سے کہتے ہیں اے خاتون اگر تو کہے تو اس گائے کو زندہ کر دوں، اس گائے کو زندہ کر دوں۔ خاتون نے کہا آپ بھی اس بڑھاپے میں ہماری مذاق بناتے ہو، ہمارا کوئی پرسان حال نہیں، ہمارا کوئی پوچھنے والا نہیں، اور آپ کہتے ہیں گائے کو زندہ کر دو۔ گائے زندہ کیسے ہو سکتی ہے؟ اب تو یہ چلی گئی ہے، جانے والے کہاں آتے ہیں، جو چلے جاتے ہیں واپس کہاں آتے ہیں؟ امام جعفر صادق جوش میں آئے اور اس بوڑھی ماں سے کہا اے ماں سن لے، یہ جو بات ہے، یہ جو کہنا ہے کسی عام انسان کا نہیں، بلکہ یہ سید زادے کا کہنا ہے، یہ سیدوں کے گھرانوں کی باتیں ہیں، اور سید جو کہتے ہیں اسے پورا کرتے ہیں۔
اسے پورا کرتے ہیں۔ اتنا کہنے کے بعد امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرات محترم اس گائے کے پاس گئے، ٹھوکر لگائی، کہا کم باذن اللہ، اتنا کہنا ہوتا ہے کہ وہ گائے زندہ ہو جاتی ہے، وہ گائے زندہ ہو جاتی ہے۔ حضرات محترم دیکھیں، ایسی آپ کی کرامت تھی، ایسے آپ کے اخلاق کے ایک آیا، اس نے آنے کے بعد آپ پر الزام رکھ دیا کہ آپ نے ہماری 1000 اشرفیاں لی ہیں، تھیلی ہماری اشرفیوں کی آپ کے پاس ہے۔ اتنا کہا، آپ نے کچھ نہ کہا، اس کا ہاتھ پکڑا، وہ لے گئے اپنے کاشانے پر، لے جانے کے بعد اپنے خزانے سے اپنی رقم سے نکالی وہ اشرفیاں اور 1000 گننے کے بعد اس کے حوالے کر دی۔ وہ لے کر واپس ہو گیا، چلا گیا۔ اب وہ اشرفیاں لے کر چلا تو گیا، اب جو پہلی اس کی اشرفیوں کی تھیلی کھوئی تھی وہ بھی مل گئی، خدا کا کرنا وہ تھیلی بھی مل گئی۔ اب وہ افسوس میں پڑ گیا کہ میں نے حضرت پہ الزام جھوٹا لگایا تھا، وہ تھیلی حضرت کے پاس نہیں تھی، حضرت نے اپنے پاس سے مجھے یہ رقم ادا کی ہے۔ دوڑا دوڑا حضرت کے پاس گیا، کہا حضور بالا عرض کرنا یہ ہے کہ میری وہ اشرفیاں آپ نے نہیں لی تھی، وہ تھیلی تو کسی اور جگہ تھی، وہاں مجھے مل گئی ہے، میں معذرت چاہتا ہوں، اور یہ آپ اپنی امانت جو آپ نے مجھے یہ دی تھی وہ آپ واپس لے لیجئے۔ امام جعفر صادق نے کہا نہیں نہیں، سیدوں کے گھرانے کی یہ پرمپرا ہے، سیدوں کے گھرانے کی یہ تاریخ ہے کہ جو دے دیتے ہیں واپس نہیں لیتے، جو دے دیتے ہیں واپس نہیں لیتے۔ اس سے وہ تھیلی واپس نہیں لی۔ اب یہ اخلاق کریمانہ دیکھ کر وہ بندہ آپ کا متبع ہو گیا، فرما بردار ہو گیا حضرات محترم، اور آپ کی خدمت میں رہنے لگا۔ تو یہ آپ کا اخلاق تھا۔ امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالی عنہ جو حضرات محترم علم فقہ کے تدوین کرنے والے، اور آپ نے بڑی محنت و مشقت اسلام میں کی ہے، قرآن و حدیث سے مسائل نکال کر ہمارے سامنے رکھی ہیں، ہم ان کی تقلید کرتے ہیں۔ امام اعظم ابو حنیفہ کی، امام اعظم ابو حنیفہ امام جعفر صادق کے شاگردوں میں شمار کیے جاتے ہیں، شاگردوں میں گنتی ہوتی ہے۔ یہ شان کہ جب امام جعفر صادق آئیں تو امام اعظم بھی ادب سے ہاتھ باندھ لیتے ہیں، یہ شان امام جعفر صادق کی۔ امام جعفر صادق کے بارے میں یہ ملتا ہے کہ آپ نے علم جفر میں ایک بڑی عمدہ کتاب لکھی، علم جفر میں۔ اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی علم جفر کے ماننے والے تھے۔ اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی نے فرمایا کہ علم جفر سے جو مسئلہ ثابت ہوتا ہے، جو بات ثابت ہوتی ہے وہ یقیناً حق ہوتی ہے، وہ بات یقیناً حق ہوتی ہے۔ تو اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے لکھا ہے کہ امام جعفر صادق اپنی تقریروں میں، اپنے بیانوں میں کہا کرتے تھے، اپنے بیانوں میں کہتے تھے کہ اے لوگو، آج جو حدیثیں ہم سے سننی ہیں سن لو، ہمارے بعد ہماری طرح حدیثیں بیان کرنے والا کوئی نہیں ملے گا۔ اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی فرماتے ہیں کہ ان کا یہ فرمان یقیناً 100% حق تھا کہ جیسی سندوں کے ساتھ، جیسی مضبوطی کے ساتھ اور جیسی چرب زبانی کے ساتھ امام جعفر صادق حدیثیں بیان کیا کرتے تھے، ان کے بعد تاریخ میں کوئی ایسا نہ ملا کہ اس طریقے سے حدیثیں بیان کرے۔ تو یہ شان تھی امام جعفر صادق رضی اللہ تعالی عنہ کی۔ بہت سے واقعات ہیں ان کی تاریخ میں اور ان کی سیرت پہ، لیکن حضرات محترم ہم ان سے محبت کرتے ہیں تو ہمیں چاہیے کہ ہم ان کے نقش قدم پر بھی چلیں، اور ہم نے جو اپنی یہاں معاشرے میں ایسے ایسے رواج بنا رکھے ہیں ان رواجوں کو بھی ہمیں توڑنا چاہیے، ہم مضبوطی سے ہمیں دین کو تھامنا چاہیے، ہمیں قرآن کو تھامنا چاہیے، ہمیں حدیث کا دامن پکڑنا چاہیے، اور بزرگوں سے محبت کرنی چاہیے، اللہ والوں کی محبت دل میں بسانی چاہیے، ان کی سیرت کو اپنانا چاہیے، ان کے طور طریقے کو اپنانا چاہیے، ان کی فاتحہ خوانی کا اہتمام کرنا چاہیے۔ لیکن یہ ضروری رسمیں جو ہم نے بنا رکھی ہیں ان تمام رسموں سے بچنا چاہیے اور ان سے محبت کرنی چاہیے، اور لوگوں میں ان کی تاریخ اور ان کی سیرت پر گفتگو کرنی چاہیے، وہ کون تھے، وہ کیا تھے، یہ ہمیں سمجھنا چاہیے۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہم سب کو سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بے پناہ محبت عطا فرمائے۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔